جو راستے اگر ہم اختیار کریں تو اللہ تعالی ہم کو اور جو بھی چلنے والا ہے سب کو اللہ کامیاب و کامران کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قوموں کے منتخب شخصیات کو، لوگوں کو، اہل علم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ذمہ داریوں سے آگاہ فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، جہاں ایک شہری ہیں، دیہاتی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، غیر نوجوان ہیں، سب طرح کے لوگ آباد ہیں۔ کسی کا کچھ نظریہ ہے، کسی کا کچھ نظریہ ہے، کوئی کسی طرح زندگی گزار رہا ہے، کوئی کسی طرح زندگی گزار رہا ہے، اور اس طرح سب اپنے منمانا طریقے سے اپنی مرضیات کو دیکھ کر کے زندگی گزار رہا ہے۔ اور جو حالات آج مسلمانوں کے ہیں سب کے سامنے بالکل آیا ہے، اور جب بھی لوگ برائی کی طرف، خرابیوں کی طرف، خرافات کی طرف، بدعات کی طرف، رسومات کی طرف لوگ گئے تو اللہ کے نیک بندوں نے ان رسومات کو، بدعات کو، خرافات کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس دلاتے ہوئے آگے آئے، کیونکہ جہاں ہم کو خود نیکی کے راہ پر چلنے کی تاکید ہے، صحیح کام کرنے کا حکم ہے، رسومات سے، بدعات سے، خرافات سے بچنے کا حکم ہے، وہیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے ہم خود بچ رہے ہیں تو دوسروں کی بھی بچانے کی فکر کریں۔ ہم اگر رسومات کو غلط سمجھتے ہیں تو ان رسومات کی غلطی کو، تباہی کو، نقصانات کو دوسروں کے سامنے بھی بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ذمہ داری کا احساس دلایا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایمان والو خود بھی بچو اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ اس آگ سے جس کے ایندھن اور لوگ پتھر ہوں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم آگ سے بچ رہے ہیں تو ہماری آل و اولاد ہوں، ہمارے رشتہ دار ہوں، ہمارے دوست و یار ہوں، ہمارے تعلقاتی ہوں، ہمارے خیر خواہ ہوں، ہمارے جاننے پہچاننے والے ہوں، ان سب کو بھی ہم بچانے کی فکر کریں۔ یہ تو ایسا ہو گیا کہ دنیا میں خدا نخواستہ اگر کسی کے گھر میں آگ لگ رہی ہو تو پاس پڑوس والے یہ نہیں خیال کرتے کہ چلو فلاں کے گھر میں آگ لگی ہے، چھوڑو اس کا گھر جلنے دو۔ دشمن کے گھر میں بھی اگر آگ لگتی ہے تو پڑوسی اس آگ کو بجھانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ کیوں؟ اسی لیے پتہ ہے اس کو اگر میں نے دشمن کے گھر کو جلتا ہوا دیکھا تو میرا گھر بھی بچے گا نہیں، میرا گھر بھی جل جائے گا۔ اس لیے بلا کسی برادری کے، خاندان کے، حسب کے، نسب کے، انسانیت کے ناطے سب کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں اس وقت اس گھر کو آگ سے بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ پورا محلہ، پورا ٹولہ، جو بھی ان کے پاس آلات، ذرائع، کوششیں، طاقتیں ہوتی ہیں، ساری طاقتوں کو وہ استعمال کرتے اس آگ کو بجھانے کے لیے۔ ایسے ہی اگر دنیا کے اندر برائیاں ہوں، رسم و رواج ہوں، خرافات ہوں، بدعات ہوں، قوم جا رہی ہے ان کی طرف، تو یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی اصلاح کی فکر کریں، ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ اور اصلاح کرنے والا کیسا ہے اس کی ذات کو نہ دیکھیں بلکہ اس کی بات کو دیکھیں کہ وہ بات کیا کہتا ہے، کیونکہ عقل مند آدمی، نیک آدمی، دیندار آدمی، سنجیدہ آدمی تو یہ دیکھتا ہے کہ اس بات سے میری زندگی کو کیا فائدہ ملنے والا ہے۔ جو فائدہ ملنے والا ہے اس کی بات سے وہ فائدے کی بات کو لے لیتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے السعید من وعد لغیرہ، نیک بخت آدمی وہ ہے، نیک آدمی وہ ہے
جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرتا ہے، اچھائی کو دوسروں کی لے لیتا ہے، اس کی برائیوں پر، اس کی کمیوں پر، اس کے عیبوں پر اس کی نگاہ اور اس کی توجہ نہیں جاتی، بلکہ اس کی بات پر جاتی ہے کہ اگر اچھائی کا حکم دے رہا ہے تو اس اچھائی کو خود بھی اختیار کرنا چاہیے۔ آج عموماً ہم کوئی نیک بات کرتے ہیں، کوئی اچھی راستے کی تلقین کرتا ہے، اس کی رغبت دلاتا ہے، تو عموماً لوگوں کا ذہن اس کی ذات کی طرف جاتا ہے، گرچہ یہ ضروری چیز ہے کہ اپنی بات کے اثر کے لیے، پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بولنے والا، سمجھانے والا، اصلاح کے کام کرنے والا خود ان اچھائیوں کو اختیار کرے جن اچھائیوں کو دوسروں کو بتا رہا ہے اور ان اچھائیوں کی طرف دوسروں کو لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذمہ داری کو اس آیت کے اندر فرمایا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم۔ اللہ نے ان لوگوں کو آگاہ فرمایا ہے جو لوگوں کو تو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، رسومات سے بچنے کی ترغیب دیتے ہیں، بدعات سے کوسوں دور رہنے کو کہتے ہیں، لیکن خود بھی اندر کھانے ان رسومات میں گھلے ملے رہتے ہیں، عوام کے منہ کو دیکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم ہے، اتأمرون الناس، کیا تم دوسروں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا اور خود بھول جاتے ہو بھلائی کرنے کو؟ غور کرو تم اپنے اندر کہ تم کہتے ہو رسومات سے بچنے کا، تم خود رسومات سے نہیں بچتے، اپنے گھر کی خوشیوں میں رسومات کو کرتے ہو، غمیوں میں رسومات کو کرتے ہو۔ اس لیے اصلاح کے کام کرنے والے کے لیے لازم و ضروری ہے کہ عوام کو جن کاموں سے روک رہا ہے وہ خود بھی ان کاموں سے روکے، تاکہ عوام پر ان باتوں کا اثر ہو سکے۔ اور یہ بھی طے بات ہے کہ آج جو بھی حالات دیکھ رہے ہیں، جو مسائل پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، یہ سب ہمارے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ جو اچھائیاں ہوتی ہیں ہم سے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور جو انسان برائیاں کرتا ہے، گناہ کے کام کرتا ہے، وہ خود انسان کی طرف سے اس کا وجود پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ جو بلائی تم کو حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی تم کو پہنچی ہے وہ تمہاری ذات سے پہنچی ہے۔ تم اپنے آپ کو اس طرف لے گئے، تم نے وہ کام کیا، اس وجہ سے تمہیں کیا ہوا ہے؟ نقصان پہنچا ہے۔ تو برائی تمہاری ذات کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر اچھائی کا صدور ہو رہا ہے تم سے تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی تم پر ہوئی ہے کہ تم وہ نیک کام کر بیٹھے۔ اور آج کل جگہ جگہ، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، قصبہ قصبہ، محلہ محلہ، گھر گھر اصلاح کے کام ہو رہے ہیں، اصلاح معاشرہ کے کام ہو رہے ہیں، لیکن اثر انداز کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے۔ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات گونجتی ہے کہ علماء کرام اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اصلاح کے کام کر رہے ہیں، آخر اس کا خاطر خواہ نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اس وجہ سے نہیں نکل رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ میں، اپنی زندگی میں اصلاح نہیں کی۔ ہم نے اپنے کو، اپنی آل و اولاد کو، اپنے گھر بار کو، اپنے حوالی مواری کو، اپنے لوگوں کو ان رسومات سے، ان غلطیوں سے، ان بدعات و خرافات سے تو مورا کر دیا، اور دوسروں کو انہی چیزوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ نتیجہ اسی وقت مرتب ہوگا اور لوگوں کو صحیح طریقے سے فائدہ ملے گا جب ہم خود ان رسومات و بدعات کو، خرافات کو، دیگر ان تمام چیزوں کو جو واقعی جس سے بچنا چاہیے بچیں گے نہیں، تب تک عوام
پر بھی ہماری باتوں کا اثر نہیں ہو سکتا، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جیسے کرتوت، جیسے اعمال ہوتے ہیں، وہ باتیں جب زبان سے کہتا ہے ان باتوں کا اثر اس کی خود ذات کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے۔ آج مختلف تنظیموں جماعتوں کی طرف سے بہت انتھک کوششیں کی جا رہی ہیں، کسی طرح امت میں بیداری آئے، کسی طریقے سے امت خرافات سے بچ جائے، بدعات سے بچ جائے، رسومات سے بچ جائے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی ان رسومات سے اپنے آپ کو بچائیں اور دوسروں کو ان رسومات سے بچنے کی تلقین کریں، اور عمومی طور پر جب اصلاح کے کام کہیں کسی قریہ میں، کسی گاؤں میں ہوتے ہیں تو چند لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے، اور محلے ٹولوں کے کچھ لوگوں کو درکنار کرتے ہوئے دین کے نام پر اپنی بہت سارے مفاد پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ واقعی اگر دین کے لیے کام ہو رہا ہے تو دین کے مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سارے گلے شکوے دور کر کے ملت کی مفاد کی خاطر، دین کے مفاد کی خاطر اپنے سارے بھید بھاؤ کو ختم کرتے ہوئے ان کام کو انجام دینا چاہیے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ دنیا کے اندر غیر قوموں کے سرداران اور ان کی اہم شخصیات کا حال دیکھیے۔ جب ان کو اپنے قوم کی فکر لاحق ہوتی ہے تو ہزارہ ان میں آپسی اختلاف، انتشار، خلفشار کے باوجود قوم کی فلاح کے لیے، صلاح کے لیے، قوم کو متحد کرنے کے لیے وہ خود اپنے سارے خلفشار کو، الزام کو، اختلاف کو، ساری چیزوں کو درکنار کرتے ہوئے قوم کی بھلائی کے لیے، فلاح کے لیے یکسر ہو جاتے ہیں، اور متحد ہو کر کے قوم کو فلاح کے لیے اور صلاح کے لیے، درستگی کے لیے دعوت دیتے ہیں۔ تو ان سرداروں کا، ان قوم کے منتخب اور اہم شخصیات کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم تو اسلام کے ماننے والے، دین متین پر چلنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و سنت کو جاننے والے، قرآن اور حدیث پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم کو تو حکم ہی دیا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے عیوب پر اور لوگوں کی غلطیوں پر، لوگوں کی برائیوں پر، لوگوں کے عیبوں پر توجہ دیے بغیر قوم کی فلاح اور قوم کی صلاح اور قوم کا نفع کس میں ہے، اپنے سارے گلے شکوے دور کرتے ہوئے دین کے نام پر ہم کو ایک ہو کر کے سارے اپنے اختلافات کو مٹاتے ہوئے اصلاح کا کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح کام کریں گے تو یقینی طور پر خاطر خواہ عوام پر اس کا اثر ہوگا اور اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اصلاحی کام اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔